ہمارا دربار پہ جانے کا نظریہ یہ ہے، ہم اس نیت سے جاتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر، ہم اس نیت سے جاتے ہیں حضرت بابا فرید الدین کے مزار پر، ہم اس نیت سے جاتے ہیں پیر میر علی شاہ کے مزار پر، ہم اس نیت سے جاتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر۔ کس نیت سے؟ نیت یہ ہے، اے اللہ میں اس مزار پہ آیا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیری رحمتیں زیادہ برس رہی ہیں، ان برستی رحمتوں میں میں تجھ سے دعا مانگنے آیا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کچھ شرک ہے؟ سارے بولیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ خدا کی رحمت تو ہر جگہ ہے، خدا کی رحمت ہر جگہ ہے، پر رحمت برسنے میں جو ترتیب ہے وہ ایک جیسی، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگے تو رحمت کا تقاضا اور ہے، آپ مسجد میں آ کے دعا مانگے تو رحمت کا معیار اور ہے، آپ اگر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے دعا مانگے تو پھر مزہ اور ہے، اور آپ کی نظر ہو خانہ کعبہ پر تو آپ دعا مانگے تو لطف ہے اور ہے۔ تو ہر جگہ دعا مانگنے کا اپنا معیار ہے۔ اگر کوئی کہے خدا تو ہر جگہ سنتا ہے، خدا ہر جگہ سنتا ہے، پر جہاں اس کی رحمتیں زیادہ برس رہی ہوں وہاں جا کے اگر دعا کی جائے تو وہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نظریہ، اور اس نظریے کے پیچھے بالکل عین قرآن کی آیت اس نظریے کے پیچھے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کوئی ایک ادھر سے پکڑی ایک ادھر سے پکڑی ایک ادھر سے تو نظریہ بنا لیا۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ وہ ہے جو رسول اللہ سے چلا آ رہا ہے، حضور کے صحابہ سے چلا آ رہا ہے، حضور کے اہل بیت سے چلا آ رہا ہے، یہ وہ نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور خدا سے ان برستی رحمتوں میں جا کے دعا کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ قرآن اٹھائیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا 3 پارے میں یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں صرف وہ بات کرنے لگا ہوں جو میرے موضوع کے متعلق ہے، جو میرا استدلال ہے۔ آپ کو بیت المقدس کے اندر ایک حجرے میں رکھا گیا اور آپ کی کفالت دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا کفالت اس طرح کرتے کہ صبح جاتے سحری کے دم کھانا دے کے آتے، حضرت مریم روزہ رکھ لیتی اور دروازے کو تالا لگا کے آتے، مکفل کر کے آتے، چونکہ وہاں بہت زیادہ مرد رہتے تھے، ان بہت زیادہ مردوں میں ایک خاتون کا رہنا، یہ جو ہے وہ مکفل ہو کر رہنا ہی مناسب تھا، ان کی کفالت میں تھے، تو وہ تالا لگا کے کمرے کو واپس آ جاتے، شام کو افطاری کے وقت پھر جاتے اور کھانا دے کے آتے حضرت مریم کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن کسی کام سے دور گئے، آنے میں تاخیر ہو گئی اور آپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میں جلدی نہیں جا سکا اور پتہ نہیں مریم کی افطاری کے سامان کا کیا بنا ہوگا۔ اب قرآن اٹھائیں، حضرت زکریا علیہ السلام وَقَفَلَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا ایک دن دیر سے آئے اور آ کے تو دروازہ کھولا، تالا اپنے ہاتھ سے لگا کے گئے تھے صبح، وہی تالا اپنے ہاتھ سے کھولا، جب دروازہ کھولا تو وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، دروازہ کھولنے پہ پتہ چلا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کون سے پھل؟ موسم کے بھی نہیں کہ کوئی رکھ کے گیا ہو، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے سوال کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم بتاؤ نا یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ مجھے میرے رب نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت زکریا نے جب بے موسم پھل دیکھے نا حضرت مریم کے حجرے میں، تو وہ دعا اولاد والی یاد آ گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو کیا کیا برستی رحمتوں میں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اے اللہ میں مانتا ہوں میری عمر 120 سال ہے، میری زوجہ کی عمر 99 سال ہے اور اولاد کا موسم بیت چکا ہے، وہ موسم نہیں جس عمر میں اولاد ہوتی ہے، پر مولا اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے نا، تو مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ اب ان برستی رحمتوں میں جب حضرت زکریا نے دعا مانگی تو قرآن اٹھائیں، قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے زکریا مبارک ہو، تو نے مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے برستی رحمتوں میں ہم سے دعا کی ہے، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، اور صرف بیٹا نہیں، اس بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی عطا فرما دیا ہے۔